تو ریحان بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ریحان بھائی آپ نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ دین کی دعوت کے لیے کتنے بہترین ٹولز ہیں. ایک چیز تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جتنے اساتذہ ہیں آپ کے ان کا شکریہ ادا کیا کریں, اور شکریہ ادا کرنے کا منہ پہ اور سب سے اچھا طریقہ یہ کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ آگے سکھائیں. آپ کے ذہن میں کس طرح خیال آیا کہ قوم کے لوگوں کو کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جلد از جلد دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں, اور دنیا اچھی ہوگی لازمی بات ہے تو آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. میں تو ضرورت نہیں سمجھتا تھا, لیکن ہماری قوم کو ضرورت ہے اس کی. فیس بک کا بہتر استعمال نہیں آتا. فیس بک کا اکاؤنٹ بنانے سے فیس بک چلانا نہیں آتا. اب اللہ میں نے عقل دی ہوئی ہے, آپ کو بھی دی ہوئی ہے, بل گیٹس کو بھی دی ہوئی ہے, انٹرنیٹ بھی سیم ہے. آپ پیسے کم کیوں کما رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے کوئی ارب پتی کھرب پتی بن جاؤں گا یا کروڑ پتی بن جاؤں گا. نہیں, یہ میرے نقصان کا سودا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ خوشی ہوگی کہ کوئی حاصل کرے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزق حلال عین عبادت ہے, یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں. رزق کمانے کا جو طریقہ ہے وہ ہر زمانے کے اندر بدلتا رہا ہے. آج ہمارے سامنے ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں, گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, تو رزق کمانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی الگ ہیں. ریحان اللہ والا صاحب پورا پاکستان ان سے واقف ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریحان بھائی سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھے فیس بک چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا, یوٹیوب سے میں ناواقف تھا, اور میری طرح جو مدارس کے طالب علم ہیں وہ گوگل کی دنیا سے ناواقف ہیں. ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ, اگرچہ وہ ایک آیت بھی ہو یا حدیث ہو. تو بہرحال ہمیں آج کے اس سوشل میڈیا کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے دین کی دعوت کو آگے کیسے پہنچایا جا سکتا ہے, اس سے ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں. تو ریحان بھائی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ نے بولنا کیسے ہے, سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے, اور یہ دین کی دعوت کے لیے کتنے بہترین ٹولز ہیں. تو ریحان بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ریحان بھائی آپ نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے, اور سامنے تعریف نہیں کرنا چاہیے, آپ ہی بولتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ جو ہم جانتے ہیں اسے بیان کر رہا ہوں میں. اور میں نے ابھی اس ادارے کا وزٹ کیا, ماشاءاللہ سے یہاں پر فری لوگوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ مہینے کے 3 لاکھ روپے یعنی $1000 کس طرح کما سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آپ نے اس سے جب ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا, تو اس کے ہاتھ کھردرے تھے. تو آپ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح کے نشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹتا ہوں, جنگل جاتا ہوں, اور یہی میری روزی روٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما, بوسہ دیا. الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ریحان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, پوری قوم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ ایک عظیم کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کمانا سکھا رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ یہ آپ کے ذہن میں کس طرح خیال آیا کہ قوم کے لوگوں کو یہاں پر وہ آتے ہیں اور سیکھ کے جاتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جلد از جلد وہ اپنے دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں, اور دنیا اچھی ہوگی لازمی بات ہے تو آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ٹائم مانگا اور آئے اور وزٹ بھی کیا. پہلے تو میں کسی کو بھی منہ پہ تعریف کرنے سے منع نہیں کرتا, وہ مولوی ذرا پہ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ منہ پہ تعریف کرو, صحیح, اور دل سے کرو. اگر آپ منہ پہ تعریف کرتے ہیں اور مسکے کے لیے کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. لیکن آپ جینیونلی اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس آدمی کو خوش ہوتا ہے. مرنے کے بعد بڑے اچھا آدمی تھا, بڑے اچھا آدمی, اور منہ پہ تعریف کرتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تعریف منع ہے. میری امی کو میں کبھی تھینک یو نہیں بولتا تھا. میں باہر جب بھی جاتا تھا وہاں پہ میری ٹیچروں نے, میرے دوستوں نے مجھے سکھایا تھینک یو بولو. ویٹر سے سامان منگاتے ہیں تھینک یو بولتے ہیں,
کسی کو کوئی چارانے کا کام بھی کہتے ہیں شکریہ بولتے ہیں, تھینک یو بولتے ہیں. تو میں نے واپس آ کے جب امی کو تھینک یو بولنا شروع کیا تو وہ ناراض ہوتی تھی کہ تھینک یو کی کیا بات ہے, میں تمہاری ماں ہوں, میں کام کر رہی ہوں. تو تھوڑے دن کے بعد میں نے تھینک یو دینا بند کر دیا, انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تھینک یو کیوں نہیں بولا. تو تھینک یو کہنے سے یا شکریہ ادا کرنے سے, جزاک اللہ کہہ دینے سے کسی کا دل بڑا ہو جاتا ہے, اور ایک انڈورفن ریلیز ہوتا ہے, ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے ہمارے جسم میں, اس کو جو کہ آکسیٹوسن ہوتا ہے, جس کو خوشی کا ہارمون کہتے ہیں. یہ ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے, جیسے بھوک لگتی ہے, شہوت ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, ان سب چیزوں میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے خود بخود, نیند آتی ہے, تو وہ آٹو پائلٹ پہ انسان ہے. شکریہ یا اپنی تعریف سن کے آگے والے کی ہمت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کو ایک ڈوز ملتی ہے کہ شکریہ آپ نے میری مدد کی, تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جتنے اساتذہ ہیں آپ کے, ان کا شکریہ ادا کیا کریں, اور شکریہ ادا کرنے کا منہ پہ, اور سب سے اچھا طریقہ یہ کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ آگے سکھائیں, کیونکہ آپ واحد مفتی اور عالم دین ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو واقعی میرے ساتھ 3 سال آپ نے گزارے, اور اب ماشاءاللہ آپ بہت اچھے پیسے بناتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب کو بتائیں آپ کہ میں اتنے پیسے کماتا ہوں, اور آئے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں, کیونکہ میں خود کما رہا ہوں, یہ میرا آمدنی ہے. میں تو اس فیلڈ سے پیسے نہیں کماتا ہوں, میں تو سکھا رہا ہوں, کیونکہ میں کماتا ہوں نہیں, کماتا تھا. میں پرسوں کسی کو بتا رہا تھا کہ 1999 جب کوئی اسمارٹ فون نہیں تھا, براڈ بینڈ نہیں تھا, DSL نہیں تھا, اس وقت میں افیلیٹ مارکیٹنگ سے, یعنی جس کو آج کل SEO کا نام دیا جاتا ہے, میں $30,000 مہینے کے آرام سے بنا لیتا تھا. آج کے 1 کروڑ روپے مہینہ ہوتا ہے, میں اکیلا ہوتا تھا. تو وہ جو آتا تو ہے کر کے میں نکل چکا ہوں, لیکن میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر. تو اب میں کسی کو دکھا نہیں سکتا کہ میں ابھی بھی کماتا ہوں. اور وہ لیکن وہ جتنے پیسے ٹائم ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, وہ جتنے پیسے آتے تھے وہ بھی میں لوگوں پہ خرچ کر دیتا تھا, اپنے پاس نہیں کچھ جمع کرتا تھا. ایک چیز. دوسری آپ نے بولی یہاں مفت سکھاتے ہیں, یہاں پہ ہم کچھ بھی مفت نہیں سکھاتے. اچھا. یہاں پر ہم پیسے لے کے سکھاتے ہیں. اس جگہ کا مہینے کا تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے. صرف اور صرف بجلی کا جو خرچہ ہے وہ 2 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے. صحیح. تو میں کہاں سے لاؤں گا وہ پیسے, کہ بل کہاں سے دیں گے جائے. تو ایک تو یہاں فری نہیں سکھاتے. ہاں ہم یہاں پہ لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں کہ جب آپ کما لیں تب پیسے دے دیجیے گا. دوسرا ہماری ایک اسٹوڈنٹ میں تقریباً 20,000 روپے مہینہ کاسٹ آتی ہے, ہم 5,000 روپے چارج کرتے ہیں. اس وقت جو ہم چیز چارج کر رہے ہیں وہ 5,000 روپے دیتے ہیں. ہمارا فیس بھی, ہماری کاسٹ بھی کور نہیں ہوتی. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے کوئی ارب پتی کھرب پتی بن جاؤں گا یا کروڑ پتی بن جاؤں گا. نہیں, یہ میرا نقصان کا سودا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ خوشی ہوگی کہ کوئی حاصل کرے گا. تیسرا یہ کہ یہ بہت سست رفتار ادارہ ہے, جس کی وجہ سے میں نے 20 سال سے نہیں کھولا تھا. آپ جب میرے پاس تھے آپ کی کانسٹنٹ خواہش تھی کہ کوئی جگہ ہونی چاہیے, وہاں پر ہم یہ کام سکھائیں, مولویوں کو سکھائیں, دوسروں کو سکھائیں, اور جو انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے اس کا کوئی سینٹر ہونا چاہیے, لوگ آ سکیں. ایسی جگہ پر ایک وقت میں میکسیمم 110 لوگوں کی میرے پاس کیپیسٹی ہے. میں 110 لوگوں کو اوپر 6 مہینے لگا کے سکھاتا ہوں. تو میری جو کاسٹ آتی ہے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے اس 6 مہینے کی آتی ہے. اور صرف 125 لوگ سیکھتے ہیں, اور ان میں صرف 20% لوگ واقعی کماتے ہیں. باقی صرف اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, کیونکہ پیسے تگڑے نہیں دیتے, فیس تگڑی نہیں دیتے. تو کیونکہ فری ہوتی ہے تو ہم اس کی ویلیو نہیں کرتے. صحیح. تو اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ اب 6 مہینے میں صرف 20 لوگوں کو میں آمدنی کرنے پہ راغب کر سکوں گا. جبکہ یہی کام میں جب فیس بک یوٹیوب پہ کر رہا تھا تو لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور میرے یہ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ بھی نہیں آتی. لیکن کیونکہ ہم مریض ہیں اپنے کلچر کے ایز اے نیشن, کہ دیکھنا ہے, ملنا ہے, پپی کرنی ہے, ہاتھ میں چومنا ہے, یہ بیماریاں جو ہیں ملنے والی, جو آپ کو بھی تھی, یہ سب کو ہے, کہ بغیر ملے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, یقین نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہم ایز اے نیشن آگے نہیں جا پا رہے, کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سبھی مکار ہیں. تو دوسری یہ چیز کہ فری نہیں ہے, چارج کرتے ہیں, منیمم چارج کرتے ہیں, جا کے وہ بندہ ٹائم پہ آئے, ٹائم پہ جائے. یہ نہ ہو کہ وہ 6 مہینے کے بعد میرے پاس ایک بھی بچہ نہ بچے, کیونکہ فری ہے, کوئی پابند نہیں ہے. یعنی یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے ایک فزیکل ایک ادارہ بنایا, اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ سوشل میڈیا میں تو ضرورت نہیں سمجھتا تھا.
لیکن ہماری قوم کو ضرورت ہے اس کی. انفارچونیٹ یہ ہے کہ میں غلط تھا. ضرورت تو ہے لیکن اس کا جو خرچہ ہے اور جو اس کا ریٹرن ہے وہ بہت کم ہے, اور جو آن لائن کا خرچہ ہے اور ریٹرن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوم کو سمجھ آ جائے کہ آن لائن پڑھ لے تو اتنے فزیکل اسکولس کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی یہی سمجھتا ہوں, لیکن قوم نہیں سمجھنے کو تیار ہے. اس کو وہی بریانی چاہیے, اس کو وہی مسالے چاہیے جو اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کو عادت ہے. لیکن کورونا کے پیریڈ سے تو میرے خیال میں کچھ عادت ہو گئی لوگوں کو. نہیں, کرونا سے یہ ہوا کہ 20 ملین کی جگہ 150 ملین اسمارٹ فون ہو گیا, لیکن وہ سارے بگنرز ہیں. یعنی انہوں نے ابھی کلاس نرسری میں داخلہ لیا اسمارٹ فون کی, موبائل ہی نہیں چلانا آتا تھا, ابھی تو ہاتھ میں آیا ہے. تو 1-2 سال 3 سال تو اس کو سنبھلنے میں. آپ کہہ رہے ہیں آپ فیس بک کے ذریعے مجھے ملے تھے, فیس بک کا بہتر استعمال نہیں آتا. فیس بک کا اکاؤنٹ بنانے سے فیس بک چلانا نہیں آتا. اب اللہ میں نے عقل دی ہوئی ہے, آپ کو بھی دی ہوئی ہے, بل گیٹس کو بھی دی ہوئی ہے. مشین تو سیم ہے, 24 گھنٹے ہیں, انٹرنیٹ بھی سیم ہے. آپ پیسے کم کیوں کما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو استعمال آپ اس مشین سے کر رہے ہیں وہ بھرپور نہیں ہے, اس کا بہتر استعمال آتا ہی نہیں ہے. تو جتنا آتا ہے اتنا سیکھ رہے ہیں, اتنا کر رہے ہیں. 35,000 روپے کما رہا ہے کوئی, 1 کروڑ کما رہا ہے کوئی, 1,00,000 روپے کما رہا ہے کوئی, 5 لاکھ کما رہا ہے. مشین وہی ہے, کوئی فرق نہیں. انٹرنیٹ بھی وہی ہے, علم بھی وہی ہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیوں؟ تو پروڈکٹیوٹی وائز یہ جو اسپیس ہم نے بنائی ہے یہ بہت لاس میکنگ اسپیس ہے. بہت نقصان ہو رہا ہے, کانسٹنٹ نقصان ہو رہا ہے, اور امپیکٹ بھی نہیں آ رہا. لیکن کر رہے ہیں کیونکہ پاگل ہیں, باولے ہیں کہ جی کرنا ہے تو کر رہے ہیں. اچھا ریحان بھائی, میرا تعلق چونکہ علماء کے ساتھ ہے, مدارس کے ساتھ ہے, اور آپ یہی اکثر بولتے تھے کہ مولویوں کے پاس جاؤ, ان کو بھی یہ چیز سکھاؤ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ ان مدارس میں بھی سکھایا جائے, ایز اے سلیبس ان کو بتایا جائے. جس طرح وہاں پہ حفظ ناظرہ کی کلاس ہوتی ہے کہ بھائی آپ رزق حلال کمانے کا طریقہ سکھائیں, کیونکہ قرآن مجید کو آن لائن بھی پڑھایا جا سکتا ہے. تو کیا آپ کے پاس کیا پروگرام ہے ان کے لیے؟ میرے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے لیے. وہ آئیں, یہ جگہ موجود ہے, آئیں سیکھیں, کاپی کریں, جا کے شروع کر دیں. میں کیا ان کو پستول لے کے جاؤں ان کے سر پہ کسی پڑھائیں. میں تو جا ہی رہا ہوں 20-22 سال سے, بتا ہی رہا ہوں کہ یہ نہیں سمجھ آ رہا ان کو. تو اب آ جائیں, یہ اسپیس کریٹ ہو گئی ہے, آئیں داخلہ لیں, سیکھیں, اس کو حلال کریں, اسلامائز کریں, جو اچھا لگتا ہے وہ سکھائیں, آگے چلانا شروع کر دیں. میں ان کے پاس کس لیے جاؤں؟ نہیں, آپ جا ہی رہا ہوں. تو اگر ان کو اپنے مدارس میں یہ انٹروڈیوس کرانا ہے, جب ان کی سمجھ میں آ جائے گا وہ چل کے, ان میں تھوڑا سا خوف پایا جاتا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ کو دل چاہتا ہے آپ جائیں, ان کو سکھائیں, بتائیں. ہم تو کر رہے ہیں نا, ہم تو کتنے سال سے لگے ہوئے ہیں, ایک کے پاس جا ہی رہے ہیں نا, دعوت دے رہے ہیں, آ جاؤ سیکھ لو, آ جاؤ سیکھ لو. کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں روز آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اب میں سارے کام چھوڑ کے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں, ان کو سکھاتا رہوں. یہ تو زیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں, باقی آپ کے اپنے ٹائم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ان کے ساتھ بھی ہے, اور سیکھ بھی نہیں رہے. ہاں, لیکن میں چونکہ ان کی نفسیات کے حوالے سے یہ بات کر دوں نا ریحان بھائی, کہ وہاں پہ ہر ایک چیز ہے نا فری کا تصور ہے, تعلیم فری ہے, ہر چیز تو یوٹیوب پہ فری پڑی ہے میری. ایسی کوئی چیز ہمیں سے بلڈنگ میں نہیں پڑھاتے جو یوٹیوب پہ فری نہ پڑھی ہو. یعنی آپ کے پاس فی الحال ایسا ان کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ وہ علماء میں ان کے پاس جاؤں, بیٹھوں, ان کو سمجھاؤں, پھر میں خود ہی پڑھاؤں؟ تو مطلب میں نے تو کسی گھوڑے کو نہیں دیکھا کہ اس کے پاس چل کے جو ہے وہ کنواں چلا جائے اور دریا بھی خود چلا جائے. کیا چاہتے ہوں, کیا کریں, مجھے بتائیں کیا کریں. میں وفاق المدارس کے ہیڈ سے مل کے آ گیا, میں جامعہ بنوریا ہو کے آ گیا, میں جامعہ رشید ہو کے آ گیا, میں جو باقی جتنے مدارس ہیں, بڑے مدارس ہیں, چھوٹے مدارس ہیں, جو مجھے بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں. اور کیا کروں؟ مطلب مسلط ہو جاؤں, کیا کروں؟ ان کے اوپر سر پہ بیٹھ جاؤں, ٹینک لے کے چلے جاؤں, نہیں پڑھاؤ ان کو, سب کو آمدنی کمانا سکھاؤ. کروں کیا؟ مجھے بتا دیں کہ یہ کرنا ہوگا, آپ بتا دیں کہ یہ کرنا ہوگا. سوشل میڈیا کے فضائل آپ تھوڑے بتا دیں تاکہ کیسے بتاؤں؟ انہی کے پاس جا کے بتانا ہوگا. دیکھیں, آپ جب کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں جو سننا نہیں چاہتا اس بارے میں, تو وہ صرف 5 سے 10% فرق پڑتا ہے, کبھی کبھی 2% فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو کم سے کم 5 نشستیں اس آدمی کے ساتھ کرنی ہوں گی کہ وہ تھوڑا سا قائل ہو, اور 1 سال کا تو عرصہ چاہیے اس کام کے لیے. تو آپ مجھے ٹیم بنا دیں, میں پیسے دے دوں گا, میں جا کے کرنا شروع کر دوں. یعنی سارا ثواب میں ہی لے لوں, اور پاکستان میں 250 ملین لوگ رہتے ہیں, وہ کوئی ثواب نہ کمائیں. ان کو کہنا آئیں سامنے ثواب پائیں. صحیح. اچھا ریحان بھائی, ہمارے یہاں ایک پوری ایک آپ کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں؟
الحمدللہ اچھے پیسے کما رہے ہیں جی. پورے پاکستان میں جتنے مولوی ہیں ان میں ٹاپ 3 میں ہوں گے آپ, ٹاپ 4 میں ہوں گے آپ جو کما رہے ہیں. تو کس کے فرض بنتا ہے؟ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ نے تو آپ مفتی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے, میری بنتی ہے, میں جاؤں ان کو سمجھاؤں. آپ جائیں گے ان سے انہی کی زبان میں بات کریں گے, 2-4 قرآن کی آیتیں سنائیں گے. میں تو جاؤں گا جینس میں یا پاجامے میں بغیر داڑھی کے, وہ تو ویسے ہی مجھے کمرے سے باہر نکال دیں گے. میرا تو ریحان بھائی ان کے ساتھ الگ مسئلہ ہے. خیر انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا, اور جہاں تک میرا اپنا دائرہ, ہر انسان اپنے دائرے میں کام کر لیتا ہے نا ریحان بھائی. تو اچھا ریحان بھائی, یہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی سے ناراض ہوں تو میں بالکل قطعی کسی سے ناراض نہیں ہوں. میں تھک چکا ہوں. تھکا ہوا آدمی ایک ہوتا ہے, ایک آدمی تھک گیا ہے تو تھک کے کیا کرتا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے, ہتھیار پھینک دیتا ہے. نہیں ہتھیار نہیں, میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا اب. اچھا, مطلب جوان آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کسی پہ نہیں چھوڑتا, اپنے باپ پہ بھی نہیں چھوڑتا, وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, گھر بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جوان ہے نا, خون گرم ہے, تھکتا نہیں, 18 گھنٹے بھاگا لو بھاگتا رہے گا. میں بڈھا آدمی ہو گیا ہوں, میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں جاؤں, سمجھاؤں, لیکچر دوں, بھاشن دوں. میرے پاس تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, تو اس تھوڑی سی زندگی کو میں اب تک انجوائے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں اپنی مرضی سے لوں, جو سیکھنا چاہتا ہوں اس کو سکھاتا ہوں. آپ نے مجھ کو میسج کیا, اس کے 5 منٹ میں نے آپ کو جواب دیا, اور 7 منٹ میں نے کال کر دیا ابھی آ جاؤ. اس سے زیادہ میں کیا کروں پرو ایکٹیو ہو جاؤں. آپ کہیں تو صحیح کہ ہاں میرے پاس آ جاؤ. یہ چیز اب میں بلاتا بھی رہتا ہوں, دعوت بھی دیتا رہتا ہوں, نہیں آتے تو میں کیا کروں. کیا یہ بات ہے. اقبال ٹرینر کس کام کے لیے رکھے گئے تھے؟ اقبال ٹرینر کی جاب تھی کہ مدرسوں میں, مساجد میں جاؤ اور ایک ایک کو فیس بک واٹس ایپ سکھاؤ. یہ اس کی جاب تھی. آپ کو یہی جاب اسائن کی گئی تھی. یہ آئے ان کی محسنہ, ان کی بھی یہی جاب اسائن کری. اس کے بعد ایک اور آئے, ہمیں یہ کرنا ہے. میں نے کہا جی یہ تنخواہ ہے, کل سے آ جائیے, یہ کام کیجیے. بولتے تو سب پوری قوم بولتی ہے یہ کرنا ہے, کرتا کوئی نہیں. ہوندا نہیں ہے, کہتے نا ہوندا کچھ نہیں, کرنا پڑتا ہے. صحیح. یہ جو خوف ہے ہمارے اندر, خوف پایا جاتا ہے قوم ہے, لوگوں میں ایک طرح کا ہے, نئی چیز کا ایک ڈر ہوتا ہے. فیس بک یہ تو ایک یہودی ہے, ان کی کمپنی ہے. یوٹیوب ہے, اس کے اوپر تو ایڈز آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہر چیز سے ہم لوگ ڈرتے ہیں, نئی چیز سے. تو یہ مطلب قوم کی جو مجموعی جو بیماریاں ہوتی ہیں, آپ کی اس کے حوالے سے ایک سوشیالوجی کے اعتبار سے آپ ذرا نشاندہی کریں کہ اس کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے. ریپیٹیشن 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 ریپیٹیشن. بس 5 دفعہ دن میں اذان دینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال لگا کے بھی صرف 8 لوگوں کو کنونس کر پائے. قوم نوح ساری زندگی 900 سال میں 7 فیملی کو کنونس کر پائے. تو ریپیٹیشن کانسٹنٹ, ریپیٹیشن کانسٹنٹ, بتانا پڑے, بار بار بتائیں, بار بار بتائیں, بار بار بتائیں. سن رہے ہوں 1% 1.5% سن رہے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے نا, آپ کے گھر میں بچے ہیں ماشاءاللہ, ان کو آپ نے اسی طرح, آپ کی بیوی نے اسی طرح سکھایا, یہ نہیں کرو, بار بار بولتے ہیں یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. اب اس کو یقین ہو گیا یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ جو آپ قوم کی بتا رہی, ایکچولی یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ نئی چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. بچہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, بڑا ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. بڑے کے اندر وہ فائر وال جیسے تھک جاتے ہیں نا, میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں میں تھک گیا ہوں. اب آپ مجھے کہیں آپ نئے آدمی سے ملنے ہوگا, مجھے بالکل نہیں ملنا. اور آپ میرے 30 سال والے ریحان اللہ والا سے کہیں, وہ بھی پہنچ جائے گا. اب مجھے آپ کسی سے بھی ملوانے کا بولے, میں کہوں مجھے نہیں ملنا ہے. کیوں نہیں ملنا ہے؟ کہ میں تھک چکا ہوں. اب میں بتا کے تھک گیا. اور میں نے سپاہی بنائے ہیں بہت سارے, وہ جاتے ہیں اور ہیلپ کر دیتے, جتنا ان کے پاس شعور عقل ہے وہ بتا دیتے ہیں. لیکن وہ جو سننے والا وہ کہتے نہیں, چاہیے بھی آپ ہیں, آپ ہی آئیں تو بات کریں گے. تو میرا کتنے سارے اف دین ہے نا, یہ ہوگا تو کریں گے, یہ ہوگا تو سننے کو بھی تیار نہیں, کیونکہ میں مشہور ہو گیا ہوں. تو اب وہ مجھے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میرے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ بلا لے جلدی سے جا کے. پھر تو مجبوری نہیں ہوگی نا کہ آپ ہی آئیں, تو پھر جو باقی ہے ان سے سیکھ لیں گے, شاید ویڈیو دیکھ لیں گے. ریحان بھائی آخری سوال کرتا ہوں آپ سے. 2-4 اور کریں یار, آدھا پونا گھنٹہ لیں یار. میں سمجھا آپ کا وقت کافی قیمتی وقت ہے آپ کا. آپ بھی بہت قیمتی آدمی. تھینک یو. مثبت استعمال اس کا لوگوں کو سکھایا جائے سوشل میڈیا کا. دیکھیے مثبت اور غلط ہمیں سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ان بلٹ کمپس لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پتہ سب کا شک ہو رہا ہے کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ فیئر. سب سے بڑی انسانی پرابلم ہے نا, وہ ہے خوف.
خوف ہے. بس آپ گھر والوں کا خوف ہے, بیگم کا خوف ہے, بیگم کی اماں کا خوف ہے, بیگم کے بھائی کا خوف ہے, چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کا خوف ہے, ٹیچر کا خوف ہے, دوستوں کا خوف ہے. یہ خوف سے جو آدمی, یہ جو پورا سینٹر ہے نا, یہ ایکچولی خوف کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا. یہاں پڑھاتے کچھ نہیں ہم. اچھا. بولتے ہیں پیسے کمانا سیکھ لو, لیکن پیسے کما ہی نہیں سکتا جب تک خوف نہیں ختم ہوگا. جس دن حماد کے اندر سے خوف ختم ہو گیا, حماد کی آمدنی 10 گنا بڑھ جائے گی. آپ کے اندر سے جب خوف ختم ہوا, آپ کی آمدنی, آپ نے کہا گھاڑ میں گئی جاب, میں نے تو کام کرنا ہے اپنا. صحیح ہے بھائی نا, آپ نے خوف کو کانکر کیا کہ جی دیکھا جائے گا, میں محنت کروں گا, میں کوشش کروں گا, میرے پاس جو کچھ ہے میں وہی کروں گا. خوف ختم کیا نا. یہ خوف ختم کرنے کی فیکٹری ہے. سکھا میں کچھ نہیں, میں نے آپ کو کیا سکھایا 3 سال میں؟ کچھ بھی نہیں سکھایا, سوائے اس کے کہ آپ کے اندر جو خوف ہے وہ آہستہ 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 آپ ختم کرتے چلے گئے. صحیح. ابھی بھی جتنے خوف ہیں ان کو اور ختم کرتے ہیں اور اوپر آ جائیں گے. جتنا خوف ختم ہوتا ہے انسان نیچے رہتا ہے, جتنا خوف کم ہوتا ہے انسان خود بخود اوپر آنے لگ جاتا ہے, خود بخود. کیوں؟ اتنا وزن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے خوف میں, ہے نا. یہ بھی خوف ہے, یہ بھی خوف ہے, یہ بھی خوف ہے, ہر چیز کا خوف ہے. یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, مر جاؤں گا, گولی مار دے گا, فلانا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. کوئی نہیں ہے, آرام سے بیٹھ رہا ہوں, بس آرام سے بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ بھی یہاں بہت بڑا ایک بس یہی پرابلم ہے. یہ ساری دنیا کا واحد یہی پرابلم ہے کہ خوف ہے اور کچھ نہیں ہے. اس خوف کو آپ نکالتے چلے جائیں, بندہ کھلتا چلا جائے گا, علم خود بخود آ جائے گا. علم تو انسان کے ڈی این اے میں پہلے سے پروگرامڈ ہے سارا, وہ باہر ہی نہیں آنے دے رہا اس کو. اچھا ریحان بھائی, بہت خواب میں اچھی بھی بات آتی ہے نا, ساری انفارمیشن آ جاتی خواب میں, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کیوں آ جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, آف دا کیمرہ کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے یہ کہتے ہو یار یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے, میں اس کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں یار نہیں ریکارڈ نہیں کرنا, فیس بک پہ نہیں ڈالو. تو یہ ایسا کیوں کہ ہم ایک سچ تنہائی میں تو کہنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے وہ سچ بولنا نہیں چاہتے. ججمنٹ کا خوف ہے, ججمنٹ کا خوف ہے. آپ مجھے اتنے سال سے جانتے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے سال سے, میں کیمرے کے اوپر بھی ساری باتیں بول دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کھولو کیمرہ, یا تو میں بولوں گا ہی نہیں یا کیمرہ کھولو. بس مجھ میں اور کوئی خاص بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے اپنے اس کیمرے کے خوف, میں مسلمان ہوں. جی بالکل. میرے اوپر جھوٹ میرے حساب سے حرام ہے, تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جب میں جھوٹ بول ہی نہیں رہا ہوں تو میں سچ سے گھبراتا کیوں ہوں؟ پھر سچ کے سنانے سے کیوں گھبراتا ہوں؟ بس اور کچھ بھی میرے اندر خاص بات نہیں. میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. صرف یہ کہ کیونکہ اچھے لوگ بولتے نہیں ہیں تو میں اندھوں میں کانا راجا بن گیا. بس جس دن وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اس دن میں نیچے جانا شروع کر دیتا ہوں. پہلے میرے پاس 1000 لوگ دیکھتے تھے, اب 3 لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اور لوگ بولنا شروع ہو گئے, اور اچھے لوگ بولیں گے, ان لوگوں کی مارکیٹ بھی خراب ہو جائے گی جو خراب ہے. تو جو شر کو ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ حق آگے آنا شروع ہو. حق شر خود بخود ختم ہو جائے گا. حق کے روشنی کے سامنے دنیا کا کوئی اندھیرا نہیں ٹک سکتا. شر کے حق کے سامنے کوئی شر نہیں رک سکتا. حق نہیں ہے تو شر زیادہ ہے. اچھے سیاستدان نہیں ہے, سیاست خراب. اچھے حکمران نہیں ہے, حکمران خراب. اچھے پولیس والے نہیں ہے, پولیس والے خراب. حق کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا. حق کم نظر آتا ہے, نظر آنا ضروری ہے. سوشیالوجی ہے نا, نظر آنا ضروری ہے, ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, نظر بھی آنا. آپ کو میں نے پھر بولا تعریف منہ پہ کریں. ایک ویٹر آیا پیار سے, اس نے آپ کو کھانا کھلایا, اس کو بلائیں, بیٹا بہت بہت شکریہ تمہارا. اچھا. 2 دن پرانی بات ہے, میں ایک ریسٹورینٹ میں گیا, میں نے ایک نوٹ کیا کہ ایک ویٹر آیا اور اس نے میرے سامنے ایک خالی چیز تھی اٹھائی, ضائع ہو رہی تھی, دوسری ٹیبل پہ رکھ دی. پھر میں نے دیکھا ہیٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا, ہلکا سا, اتنا سا 1 انچ. خاموشی سے کیا اس نے دروازہ بند کر دیا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ تمہارے سیٹ کا پیسہ ضائع ہو رہا تھا, ہونے دے. تمہارا کیا؟ سر ہمارے سیٹ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں. کون سیٹ ہے بھائی تمہارے؟ مجھے ان سے ملنا ہے. اتنے اچھے ہو کہ تمہارے اتنا چھوٹی چیزوں کا خیال کر رہے ہو. پھر میں نے مینیجر کو بلایا, بٹھایا. وہ ڈر گیا, کہتا ہے یہ تو کوئی شکایت کرے گا, پتہ نہیں کیا ناراض ہوگا, کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تعریف نہیں کرتے. تو میں نے اس کو بلایا, تعریف کری, بہت شکریہ ادا کیا. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی تعریف کرے. تو میں نے اس کی تعریف کری 10 منٹ, بیٹھایا, بہت بات کہا. کہتے ہیں آپ پکی بات ہے نا, آپ یہ سارکیسٹکلی تو نہیں بول رہے, سارکیزم تو نہیں کر رہے, آپ کوئی گھما کے تو نہیں کر رہے. بیٹا بہت اچھی سروس تھی, شکریہ آپ کا. اور یہ ہمارے لوگ نہیں کرتے.
تو معاشرہ ڈرتا ہے کیمرے سے، اور یہ آپ پہ فرض ہے، جس نے سیکھ لیا اس کا فرض ہے. فرض کس اگر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر ایک بھی صورت تمہیں مل جائے، ایک بھی حدیث مل جائے، تو تمہاری جاب ہے کہ تم اس کو آگے پہنچاؤ. اور ہم اپنی جاب کو صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ آج کے دور میں آگے پہنچانے کا جو ہتھیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے اعلان کریں. مسجد میں آپ اعلان نہیں کریں گے. کووڈ میں کیا کروایا تھا ہم نے، یاد ہے آپ بھول گئے؟ جمعے کا خطبہ بھی کروایا تھا ہم نے کہ جی جمعہ میں نماز مسجد میں نہیں ہوگی. ہم نے کہا نہیں، آپ فیس بک پہ کر دیں. کتنے لوگ پریشان ہو گئے تھے، صرف آپ نے اور مفتی فیصل نے کیا تھا، اور کسی نے نہیں کیا تھا ڈر کے ہمارے کہ جی جمعے کا خطبہ کر دیں گے، آپ مروائیں گے، میں نماز کر دیں اس پہ، آپ یا آپ کو پیچھے صف کھڑے ہوں اور نماز پڑھ لیں. اس لیے کہ آپ بالکل ایک نئی چیز اب کریں گے، بندہ آگے والا سکتے میں آ جائے گا، یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کبھی سنا نہیں ہے. بھئی ایسا ٹائم بھی تو کبھی نہیں آیا تھا. تو اجتہاد کی ضرورت تھی، اجتہاد کر نہیں رہے. ایک ممبر سے نمازی جو ہے وہ 300-400 نمازی ہوتے ہیں جو سننے کے لیے آتے ہیں. جی ہاں. سوشل میڈیا پہ اگر لائیو کریں گے تو وہی دین کی بات آپ کو 1000-10,000 لوگ اور مر جائیں گے، اور اچھی بات پیچھے رہ جائے گی. اچھا ریحان بھائی، مولوی صاحب کو ڈر کیا ہے؟ ایک بہت ہی مشہور مولوی صاحب ہیں، ان کو ڈر ہے کہ جی میں نے اگر کوئی غلط بات کہہ دی تو ریکارڈ ہو جائے گی. میں نے کہا تو آپ کو شرم نہیں آتی تو 300 کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ یہ اس لیے بھی بھئی اگر آپ 300 کے سامنے غلط بول سکتے ہیں تو 3000 کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ پھر اللہ سے معافی مانگ لیجیے گا، اللہ معاف کرے گا. نہیں، لوگ معاف نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، شہید ہو جائیں گے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اللہ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کی بات بھی نہیں مان رہے. یہ تو منافقت ہے. اچھا ریحان بھائی، لوگوں سے جو ملانے کا کام ہے ایک دوسرے کو، جیسے معاشرے میں مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف سیکٹ کے ہوتے ہیں، مختلف سوچ کے ہوتے ہیں، تو ایسے میں جب آپ ایک کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک خاص ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ان کے ساتھ ہے. ہم خود سے دوسروں کو کیوں جج کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح پھر ہم سوچتے بھی یہی لگ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہے بھی اسی طرح. تو یہ ملنے ملانے کے جو کام میں جو مشکلات آتی ہیں، خاص طور پر ایک داعی کو یا ایک شخص کو، تو کیسے اس کا سامنا کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کے ٹیچر نے کیا، جیسے آپ کے دائی نے کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے ابراہیم نے کیا، جیسے نوح نے کیا، بس وہی طریقہ ہے. آپ نے ابھی تک اپنا دانت توڑوایا ہے دائی کے کام میں؟ ہاں یا نا؟ مار تو کھائیے گا. دانت توڑوایا کہ نہیں توڑوایا؟ دانت تو نہیں توڑوایا. داڑھی رکھتے ہیں، سنت کے لیے رکھتے ہیں. اب دانت توڑوایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دانت توڑوایا انہوں نے. پاؤں کے جوتی جو ہے خون سے بھر گئی. کریں دائی والا کام. دائی کا کام کرنے تو گئے تھے، کیا دعوت دینے گئے تھے کہ جو پتھرا ہو گیا تھا، پتھر مارے گئے، جوتا لہو لہان ہو گیا، دانت توڑے. تو ابھی تو ہماری یہ تو حال ہے کہ ہم پتھر سے کھا کے ذرا دور بھاگ جاتے ہیں. تو پورے مسلمان بنے یار، سنت پوری پیروی کریں نا، اس سے ڈر کیوں رہے؟ تو دائی ٹیچر تو بتا رہا ہے کہ حق کے لیے آپ کو پتھر کھانا پڑے، دانت توڑوانا پڑے، توڑوائیں. لیکن ان لوگوں کے لیے لیکن کچھ نہیں ہے. ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن، ایک دن آئے گا سب کو سمجھ آ جائے گی. اب جڑوانے کا کام ویسے ہی نہیں کرنا پڑتا، اتنا جو مجھے کرنا پڑتا 10 سال پہلے اب نہیں کرنا پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ فیس بک آ گیا، ٹک ٹاک آ گئی، یوٹیوب آ گیا، لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے. لوگ فیس بک پہ آ گئے ہیں، فیس بک کی وجہ سے کچھ پہ کتنے فتوے لگے جی ہے نا. فیس بک بتا رہا ہوں تو یہودی سازش کا میں حصہ تھا، یوٹیوب بتا رہا ہوں یوٹیوب یہودی سازش کا میں حصہ تھا، ساری یہودی سازشوں کا تو حصہ میں ہوتا ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے سبھی یہودی سازش کا حصہ ہو گئے، آپ بھی ہو گئے، کہ سب پروپیگیشن ہو گئی ہے. جو مولوی یوٹیوب پہ آ رہے ہیں سب تو جو بھی وہاں سے کما رہے ہیں ہو گئے. نہیں، کمانا از سیکنڈری. آپ نے نالج شیئر کر رہے ہیں نا. جی بالکل. آپ کی نیت پہ دیکھیں بیٹا، نیت پہ کمائی ہے. آپ کی نیت صحیح ہے تو وہ پروفٹ ہے، آپ کی نیت خراب ہے تو وہ سود ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، سارا گیم نیت کا ہے نا. تو آپ کے انما کیا ہے بھائی؟ انما الاعمال بالنیات. پھر تو نیت آپ کا پیسہ کمانا ہے تو وہ گڑبڑ ہو گئی. نیت ٹھیک کر لیں، وہ صرف اوپر والے کو اندر لگا بیٹھا ہے نا، اس کو پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ نیت ٹھیک کریں، باقی اس پہ چھوڑ دیں. تو ریپیٹیشن بار بار جائیں، آپ اپنے نا آپ جاب بنا لیں. جتنے بھی علماء آپ کے ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو میں نے سیٹرڈے کو آپ کی جاب تھی کہ آپ کہاں جاتے تھے؟ ہندو کیا نام جگہ کا نام کیا تھا؟ نارائن پور جاتے تھے. نارائن پور جاتے تھے. تو وہ ہیبٹ نہیں بنائی آپ نے. اگر وہ ہیبٹ بن گئی ہوتی، 10 ہفتے چلے گئے ہوتے تو 11ویں میں مجھے کہنا نہیں پڑتا، آپ خود ہی پہنچ جاتے، کیونکہ وہاں جاننے والے ہوتے، دوست ہوتے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم دین انٹرنیٹ کا استعمال کریں، جتنے بچے سننے والے ہیں وہ چاہتے ہیں، تو ہفتے میں 1 دن بنا لیں. میں نے 1 دن مدرسے میں جانا ہے اور ان کو بتانا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 10 دفعہ یا 20 دفعہ جانا ہوگا.
اور 20ویں دفعہ میں وہ کنونس ہو جائیں گے، پہلی دفعہ میں نہیں ہوگا. 20 دفعہ جانا ہوگا، بار بار جانا ہوگا، انہی کے پاس بار بار جانا ہوگا، کیونکہ پہلی دفعہ میں وہ آپ سے ہچکچا رہے ہیں، پہلی دفعہ دوسری دفعہ میں بھی ہچکچا رہے ہیں، چوتھی دفعہ میں بھی ہچکچا رہے ہیں، 5ویں دفعہ میں ایکچولی سنتے ہیں کہ اچھا آپ بتاؤ اتنی دفعہ آ چکے ہو، چاہتے کیا ہو؟ اور 5 دفعہ سے جو بتا رہا ہوں، 5 دفعہ میں تو بزی تھے، موبائل پہ لگے ہوئے تھے، اس سے بات کر رہے تھے، بزی تھے، وہ سن ہی نہیں رہتے آپ کی بات. جی آئیے تشریف، کھانا بھی کھلا دیں گے، چائے بھی پلا دیں گے، سن نہیں رہے، ایکٹیو لسننگ نہیں کرتے. ہر انسان، آپ کی بیگم آپ کو ایکٹیو لسننگ اب نہیں کرتی، شروع کے 1 ساتھ کرتی ہوں گی، اب آپ نے 4 دفعہ کہیں گے تو 1 دفعہ جو ہے سنیں گی. میری بیگم بھی، سب کی بیگم. کیوں؟ ہم سب کیا کرتے ہیں، جو ہمارے قریب ہو جاتا ہے ہم اس کو ویلیو نہیں دے گا. ایکٹیو لسننگ بڑھائیں. تو اگر ہمیں واقعی کام کرنا ہے، مجھے نہیں معلوم، سوری میں آپ کی بیگم کا بول رہا ہوں، اللہ کرے وہ زیادہ سنتی ہوں، لیکن یہ انسانی خصلت ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں چیزوں کو. تو اگر آپ پنکچویلٹی سے کہیں جی میں نے صرف 1 ہفتے میں 2 گھنٹے ایک مدرسے کو دینے، چاہے وہ مدرسے والا سنے یا نہ سنے، میں اپنی آؤٹنگ کے لیے ضرور جاؤں گا اور نیا مدرسے میں جاؤں گا، اور پھر اس مدرسے میں 6 ہفتے بعد پھر جاؤں گا. تو آپ یقین کریں کہ آپ 2 سال 3 سال میں اتنا آگے پہنچ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا. اچھا ریحان بھائی، 2 ناراض لوگ ہیں، آپس میں ملنا نہیں چاہتے، ان کو کیسے ملایا؟ چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہے. ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. ان نون کا میں کیا بتاؤں، لوگ ناراض ہیں، رہتے رہے ناراض، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ان کی ناراضگی ایسی ہو کہ اس کا امپیکٹ، اس وقت حکومت پاکستان تباہ و برباد، 250 ملین لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، 3 لوگ ناراض ہیں، بس پورے قوم برباد ہو رہی ہے، 3 لوگ ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال ان کے لیے، اگر یہ تینوں لوگ سوشل میڈیا پہ روزانہ 10-10 منٹ بات کر کے اس کو مخاطب کر دیں کہ ڈیئر عمران خان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ شکل نہیں دیکھ سکتے نا، سوشل میڈیا پہ بول دیں ڈیئر نواز شریف صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ادھر ادھر گھما کے بات کرتے ہیں، سب سیدھی بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، یوں کرتے رہتے، آئیں بائیں شائیں کرتے. ڈائریکٹ بولیں ٹھیک ہو جائیں گے. سوشل میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے. ہم نے بہت دفعہ اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. مودی صاحب نے 2-3 دفعہ پاکستانیوں کو ڈائریکٹ میسج کیا کہ میں پاکستانی ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. اسی طرح سے ہم ڈائریکٹلی مخاطب ہو کہ میں کرتا رہتا ہوں اکثر، عمران خان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، وزیر اعظم آپ سے مخاطب ہوں. نہیں سنتے وہ، نہ سنیں. میرے پروردگار کے پاس میرے کھاتے میں حساب لکھ لیا گیا، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. نہیں کرتے، نہیں کریں. تو عالم دین آپ ہیں، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کہ میں غلط بول رہا ہوں. صحیح بول رہے ہیں آپ، اپنے خیال کے مطابق بھی. نہیں تو ٹھیک بھی آپ کریں گے نا، اگر میرے خیال از ناٹ امپورٹنٹ، پروردگار کا خیال امپورٹنٹ، ملنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. تو بہت شکریہ ریحان بھائی آپ کا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا، مفتی محسن صاحب کا، آپ کا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر اس جگہ کا وزٹ کر کے. اور لوگوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے، سوشل میڈیا انکیوبیٹر سینٹر ہے، تو آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں اور جو یہاں کا وزٹ کریں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر. بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے رہیں. اور جس سے ناراضگی ہے آپ کو، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. لوگ آپ سے الگ نہیں ہیں، لوگ آپ سے مختلف نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا بندہ وہ ہم سے مختلف ہے. تو ملیے، ملاقات کیجئے، اور جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھاتے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.